ایس کے ویس کے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ کون سی 7 جگہوں پر بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ جو انسان ان 7 جگہوں پر بسم اللہ پڑھے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ خبردار، ان 7 جگہوں پر بسم اللہ پڑھنا انسان کافر ہو جاتا ہے۔ قرآن مقدس اللہ کی عظیم کتاب ہے، یہ برکت والی کتاب ہے۔ ان کے آیات مومنوں کے لیے شفا ہیں۔ اس کے ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں اللہ نے مقرر فرمائی ہیں۔ قرآن پاک مقدس و دنیاوی آخرت کی پریشانیوں کا علاج ہے۔ قرآن مقدس رحمتوں کا خزانہ ہے، لیکن اس عظیم رحمت والے خزانے سے مالا مال ہونا ہو تو پہلے سچے دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر اس خزانے کو کھولو اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرو۔ جب قرآن مقدس جیسی عظیم الکتاب بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نہیں کھلتی تو دوسرے جائز کام کی برکتیں بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ حضرت عثمان بن حناف رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نسبت سوال کیا۔ آپ نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں اور ان میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری، بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جہنم کے 19 دروخوں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حروف ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ اسے ابن عطیہ نے بیان کیا ہے، لیکن کچھ ایسی جگہیں جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ ہر انسان جہاں چاہتا ہے پڑھ لیتا ہے۔ کچھ لوگوں کی ایسی عادت بن جاتی ہے، وہ ہر کام کرنے سے پہلے ایک دم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ تو کچھ ایسی بھی جگہ ہیں جہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان اگر پڑھے گا تو وہ گناہگار ہوگا۔ بسم اللہ کا پڑھنا ایسی جگہوں پر، ایسے مقامات پر جائز ہی نہیں ہے۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کون سے مقامات پر بسم اللہ پڑھنا چاہیے، کن مقامات پر بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی ہے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یعنی ہم کام جو شروع کر رہے ہیں وہ اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کام میں برکت عطا فرما دے۔ اور بسم اللہ پڑھنے کے فائدے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی کام کو پڑھ کے کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے کام میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ سنت بھی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مقامات پر ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم دیا۔ اب اگر آپ کوئی بھی نیک کام شروع کر رہے ہیں، اس نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کی سنت بھی عطا ہو جائے گی، اور اس پہ آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور اس کی برکتیں بھی آپ کو ملیں گی۔ اگر آپ نے کسی نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا تو پھر انشاءاللہ اس میں آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خدا آپ کا حامی و مددگار اور ناصر بن جائے گا، کیونکہ آپ نے اپنے اس کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آیا اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پریشان ہوں، ہمارے اونٹ کہیں کھو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پہ بھروسہ کرو، اور اللہ پہ بھروسہ ہی اصل چیز ہے۔ یہ بولو کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا، اللہ پاک کافی بہترین کارساز ہے۔ تو کچھ صحابہ کرام کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، کیا ہم اپنے اونٹوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں؟ اگر ہماری قسمت میں ہوں گے تو ہمارے اونٹ واپس آ جائیں گے، اور مقدر میں نہیں ہوں گے تو چلے جائیں گے، ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کہ پہلے اپنے اونٹ کو باندھو، پھر اللہ کی ذات پر یقین کرو، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ آپ اس بات پر غور کیجئے کہ دانے کو زمین پر کس نے نکالا، اس کے بعد پھر اس کو گیہوں کی شکل میں، پھر وہ آٹے کی شکل میں بنا، پھر وہ روٹی بنتی ہے۔
ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری محنت سے ہو رہا ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ حرام کام کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی انسان جوا کھیل رہا ہے تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا حرام ہے، اور اللہ کے نام سے شروع۔ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ جوا کھیلو؟ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ شراب پیو؟ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ جھوٹ فریب کرو؟ اللہ نے تو کہا ہی نہیں۔ ایک شخص نے بڑی عالی شان منزل بنوائی اور اس پر لکھوایا کہ ھذا من فضل ربی، اور شیطان نیچے بیٹھا رو رہا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو، میں نے اس سے جھوٹ بلوایا، فراڈ کروایا، ہم نے اس کی بلڈنگ فراڈ کر کے بنوا دی، اور یہ لکھ رہا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ نے کہا تھا کہ جھوٹ بول کے کمانا، اللہ نے کہا تھا کہ ڈھونگ کرنا، اللہ نے کہا تھا کہ فراڈ کرنا۔ تو مقصد صرف یہ ہے کہ شیطان تو ہر طرف سے انسان کو بہکاتا ہے، تو اس لیے حرام کاموں میں پہلے ہمیں بسم اللہ ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہمیں ہر نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ ہمیں احتیاط رکھنا چاہیے کہ جب ہم باتھ روم کے اندر داخل ہو چکے ہوں، نہانے سے قبل بسم اللہ نہ پڑھیں، باتھ روم جانے سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور باتھ روم کے نکلنے کے بعد جب کپڑے پہنے تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اور کوئی انسان کاروبار کرتا ہے، اب اس نے جھوٹ بولا، پھر اس کے بعد پیسے لیتے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تو ایسی جگہوں پر جہاں پر حرام کام کوئی بندہ کرے وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں چھوٹ دے رکھی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے عزیز دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔